بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کے طلبہ، حدیث مبارکہ کا سبق ہے زاد الطالبین۔ انشاءاللہ آج یہاں سے سبق پڑھیں گے الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشۃ۔ یہاں سے ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشۃ والتودد الی الناس نصف العقل۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا یہ آدھی معیشت ہے، والتودد الی الناس نصف العقل، اور لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ نصف عقل، آدھی عقل مندی ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا کہ دو حصے ہیں۔ پہلے حصے پر انشاءاللہ پہلے کچھ بات عرض کرتے ہیں کہ جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشۃ، خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا یہ آدھی معیشت ہے، آدھی معیشت ہے۔ یہ مختصر حدیث ہے، لیکن اس حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کا خلاصہ بیان فرما دیا، اقتصاد کا، معیشت کا خلاصہ بیان فرما دیا۔ دیکھیں آج تقریباً ہر انسان پریشان ہے، معاشی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، ہر ایک کو کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے معاشی خوشحالی کا ایک نسخہ بتا دیا کہ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ۔ اقتصاد کہتے ہیں میانہ روی، خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا یہ آدھی معیشت ہے۔ یعنی انسان کی زندگی کے دیکھیں دو بنیادی مسئلے ہوتے ہیں، دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، جس میں سے ایک چیز ہے معیشت، گزر بسر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا جو انسان میانہ روی اختیار کر لے خرچ میں، میانہ روی سمجھتے ہیں اعتدال، اعتدال، تو یہ آدھی معیشت ہے۔ میانہ روی کا کیا مطلب ہے؟ اقتصاد کا افراط و تفریط سے پرہیز، افراط و تفریط سے پرہیز۔ افراط و تفریط جانتے ہیں؟ اقتصاد میں افراط و تفریط کیا ہوگی؟ اقتصاد میں افراط و تفریط ہے بخل یا فضول خرچی۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے نا، بالکل ضد ہے۔ ایک چیز کہلاتی ہے بخل، کنجوسی، کہ انسان بخل سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا، بالکل دوسری جانب ہے فضول خرچی، اسراف، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا۔ دونوں چیزوں سے بچ کر اعتدال کے ساتھ چلنا، میانہ روی اختیار کرنا، یہ میانہ روی ہوتی ہے، اقتصاد ہوتا ہے۔ کیوں؟ بخل اور کنجوسی یہ بھی ایک بری صفت ہے، اس کی بھی شریعت نے مذمت کی ہے، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے۔ اور بخل کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان اپنی جائز ضروریات پر بھی خرچ نہ کرے۔ جائز ضروریات، جو ایک چیز انسان کی ضرورت کہلاتی ہے نا، اب انسان کھانا پینا، کپڑا، لباس، مکان، یہ تو انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور ظاہری بات ہے ضرورت کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی درجے میں انسان راحت بھی حاصل کرے گا۔ لیکن اگر پیسہ ہونے کے باوجود انسان اس قدر بخل کر لے کہ اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو پریشانی اور تنگی میں ڈال دے کہ وہ ترس رہے ہیں ہر چیز کے لیے، کھانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، تو یہ بخل یہ بھی انسان کی زندگی کو کیا کر دیتا ہے؟ خراب کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بخل ایمانی صفت نہیں ہے، ایک صاحب ایمان بخیل نہیں ہو سکتا۔ تو ایک جانب یہ ہے کہ انسان اس قدر بخل سے بھی کام نہ لے کہ انسان کی زندگی پریشانی اور مشکل میں آ جائے۔ دوسری طرف دیکھ لیں، اسراف اور فضول خرچی سے بھی منع کیا، اور قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے منع فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو۔
اسی طرح اللہ پاک ارشاد فرماتے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ تو دیکھیں نہ بخل کو پسند کیا گیا، نہ اسراف اور فضول خرچی کو پسند کیا گیا، بات سمجھ میں آ رہی، بلکہ اس کے درمیان اعتدال کے ساتھ انسان اپنی ترتیب چلائے، یہ انسان خوشحال رہتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ دو چیزیں دیکھیں انسان کی معیشت کا بنیادی حصہ ہے، دو چیزیں ہیں معیشت میں بنیادی طور پر۔ معاشی نظام تو ظاہری بات ہے ایک عالمی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اقتصاد ہے، معیشت ہے، ملکی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر انسان کا اپنا ایک گھریلو معاشی نظام بھی ہے۔ یہ تو سب انسانوں کو خطاب ہے نا، ظاہری بات ہے ہر انسان ملک کا چلانے والا یا ملک کے مقصد یہ ہے کہ اس کا مالک تو نہیں ہوتا، بات سمجھ میں آ رہی ہے عالم، لیکن اپنے گھر اپنی فیملی کے معیشت کا اختیار ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، اس کو کیسے درست کیا جائے۔ تو دو چیزیں بنیادی حصہ ہوتی ہے معیشت کا، اس کو درست چلانے میں دو چیزوں کا بڑا کردار ہوتا ہے، ایک ہے آمدنی، دوسری چیز ہے خرچ۔ دو چیزیں ہوتی ہیں نا بنیادی طور پر، آمدن اور خرچ، ان دونوں میں توازن پیدا کرنا ضروری ہے۔ اگر آمدنی کم ہے اور خرچ زیادہ ہے، یہ انسان لامحالہ لازمی طور پر یعنی معاشی اعتبار سے متوازن نہیں ہوگا، پریشانی کا شکار ہوگا، مشکلات کا شکار ہو جائے گا، قرضوں تلے دب جائے گا، اس کی معیشت یہ کیا ہو جائے گی، تباہی کا شکار ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آمدنی اور خرچ برابر رکھی جائے، یہ صورت بہتر ہے، لیکن یہ صورت بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ انسان بالکل برابر حساب چلائے تو بہت سارے معاملات اچانک آتے ہیں۔ اب آمدنی جتنی ہے میں نے خرچ ٹوٹلی اتنا ہی رکھا ہے کہ بھئی جو آ رہا ہے مہینہ تو گزر رہا ہے لیکن وہ سارا میں خرچ کر رہا ہوں، لیکن کیا انسان پر بیماری نہیں آ سکتی؟ بچہ بیمار ہو گیا، خدا نخواستہ اللہ سب کی حفاظت فرمائی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی خوشی غمی آ گئی، تو فوراً انسان کو کیا ہے پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ صورت ہوگی کہ انسان آمدن زیادہ ہو، خرچ اس سے کم ہو، خرچ آمدن سے کم ہو، آمدن خرچ سے زیادہ ہو، تب معاشی نظام کامیابی کے ساتھ چلے گا۔ جسے ہم دیکھیں ایک بجٹ ہوتا ہے نا، ہم تو بجٹ سمجھتے ہیں ملک کا ایک بجٹ ہے جو ہر سال بنتا ہے یا نئی حکومت آتی ہے بنتا ہے، ہر گھر کا بھی ایک بجٹ ہوتا ہے، اور جو سمجھدار انسان ہوتا ہے، سمجھدار انسان جو ہوتا ہے تو وہ اپنے بجٹ کو ایک ترتیب کے ساتھ چلاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں دونوں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، آمدن کو بھی اور خرچ کو بھی۔ تو اگر انسان اپنا معاشی نظام کامیابی کے ساتھ چلانا چاہتا ہے تو آمدن کو کیا رکھنا پڑے گا؟ آمدن خرچ سے کیا ہو؟ زیادہ ہو نا، آمدن زیادہ ہو خرچ کم ہو، تو اس میں یہ ہوگا کہ روزانہ کی ترتیب بھی صحیح چلے گی، ماہانہ ترتیب بھی صحیح چلے گی، اور اچانک ایمرجنسی میں اگر کوئی معاملہ ضرورت آ گئی تب بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ ان دو چیزوں میں ایک چیز تو انسان کے اختیار میں، ہمارے اختیار میں ہوتی ہے، لیکن دوسری چیز ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اختیار میں ہو، اور بہت کم انسان کے اختیار میں ہوتی ہے۔ آمدن اور خرچ میں کون سی چیز ہمارے اختیار میں ہے؟ خرچ ہر انسان کے اختیار میں ہے نا، آپ زیادہ خرچہ کریں، آپ درمیانی خرچہ کریں یا آپ کم خرچہ کریں، یہ ہم سب کے اپنے اختیار میں ہے کہ انسان دیکھ، ہم کہنے بھائی چادر دیکھ کر پیر پھیلانا، پاؤں پھیلانا، تو خرچ ہر انسان کے اپنے دائرہ کار اختیار میں ہے۔ آمدن وہ چیز ہے جو انسان کے اختیار میں بہت شاذ و نادر ہوتی ہے، خاص طور پر پھر اگر انسان ایک ملازمت پیشہ ہے، نوکری کرتا ہے، تو ظاہری بات اس کے اختیار میں تو نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان اپنے مرضی سے تنخواہ بڑھا سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ اور اگر چلے تاجر بھی ہے، تاجر ہے، یا مقصد یہ ہے کہ اس کا اپنا کاروبار ہے، ہنر ہے، تو اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ آمدن انسان کے اختیار میں ہوتا ہے نا، کاروبار ہے، کبھی اچھا فائدہ ہو گیا، کبھی کم فائدہ ہوا، کبھی نقصان بھی ہو جائے گا۔
کاروبار ہے، تجارت ہے نا، اس میں انسان کی اونچ نیچ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، اس میں بھی آمدن اختیار میں نہیں ہے مکمل طور پہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ آمدن پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، بس میں نہیں ہے کہ بہر صورت اتنا ہی ہوگا، میں ایک ٹارگٹ رکھوں اور اس تک پہنچ جاؤں، بہت کم شاذ و نادر. لیکن خرچ ایسی چیز ہے کہ جو ہر انسان کے اختیار میں ہے. تو جو چیز اختیار میں ہے اس کی اصلاح، اس کی درستگی تو ضروری ہے نا. اگر ایک انسان خرچ کی اصلاح نہیں کر رہا، خرچوں کو آمدن سے زیادہ رکھا ہوا ہے، تو لامحالہ یہ انسان پریشانی کا شکار ہو جائے گا نا، یہ تنگی کا شکار ہوگا، یہ پریشانی کا شکار ہو جائے گا. لیکن جو سمجھدار انسان وہ ہے، اور معاشی نظام اسی انسان کا، اس خاندان کا، اس فیملی کا، بلکہ ہر اس ملک کا صحیح چل سکتا ہے جہاں پر ان چیزوں کو دیکھا جائے، آمدن اور خرچ کو، اور اس میں جو ہے ایک توازن رکھا جائے کہ آمدن ہمیشہ خرچ کے مقابلے میں کیا ہو، زیادہ ہو. اور اس میں جیسے ایک چیز آپ کے سامنے آئی کہ انسان افراط و تفریط سے بچے، تو حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ میرا معاشی نظام اچھے انداز میں چلے تو فضول خرچی سے اجتناب کرنا پڑے گا. فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ فضول خرچی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد چیزوں پر انسان پیسے لگا لے، یعنی جو چیز انسان کی ضرورت میں نہیں آتی ہے. لیکن ایک بعض چیزیں وہ جو ضروری ہوتی ہے، ایک چیزیں وہ جو ضروری نہیں ہے، میرا شوق ہے، میں اپنے شوق میں لے رہا ہوں، میرا ذوق ہے، وہ الگ چیزیں، اس کے بغیر بھی انسان کا کام چلتا ہے. یہ لباس ہے، یہ لباس نارمل ہے جو بنتا ہے، میں نے وہ لے لیا، سلوا لیا. کہ میں بہت اعلیٰ قسم کا کپڑا لے رہا ہوں، اتنے مہنگے سے مہنگے درزی سے میں سلوا رہا ہوں، وہ بھی کپڑا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس میں کیا ہوگا کہ جس کی ضرورت نہیں ہے، غیر ضروری چیزوں پر میں کیا کر رہا ہوں، پیسہ خرچ کر رہا ہوں. یا اسی طرح باقی اس میں آپ دیکھ لیں معاملات میں. تو جو چیز انسان کے اختیار میں ہے اس پر انسان کنٹرول کر لے. تو فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشت، کہ خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا یہ آدھی معیشت ہے. اس سے انسان کا گویا کہ معاشی نظام کیا ہو جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے تقریباً. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میانہ روی اختیار کرنا. اور خرچ کا فرمایا، خرچ کا اس لیے کہ آمدن اختیار میں نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آمدن تو 1000 بھی ہو سکتی ہے، 10,000 بھی ہو سکتی ہے، 1 لاکھ والے بھی ہو سکتا ہے، 1 کروڑ والے بھی ہو سکتا ہے، اور دنیا میں ہے نا. لیکن یہ بات سمجھ لیں، یہ پتھر کی لکیر ہے کہ اگر 5,000 روپے آمدن والا بھی ہے لیکن وہ میانہ روی کے ساتھ چل رہا ہے، اس کی زندگی سکون کے ساتھ اور معاشی نظام صحیح چلے گا. 1 کروڑ ماہانہ آمدنی والا بھی ہے نا، 1 کروڑ، لیکن اگر اس کی آمدن اور خرچ کنٹرولز میں نہیں ہے، توازن کے ساتھ نہیں ہے، وہ پریشان رہے گا. اور جائزہ لے لے، اسی طرح ہوگا. حالانکہ 1 کروڑ آمدنی ہم کہ نہیں تو بہت بڑی ہے، اس کے پاس تو بہت سارا بچتا ہوگا. آپ جا کے پوچھ لیں، وہ اپنا رونا شروع کر دے گا کہ خرچے پورے نہیں ہو رہے، خرچے پورے نہیں ہو رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو 1 کروڑ والے کا، 50 لاکھ والے کا، 20 لاکھ والے کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا. کیوں؟ وہ جتنی آمدنی بڑھ رہی ہے وہ اپنی ضروریات بڑھا رہا ہے، وہ اپنا خرچہ اس کے ساتھ بڑھا رہا ہے. اور جس چیز ترتیب پہ انسان چل نکلے، جس چیز کو انسان مزاج بنا لے، عادت بنا لے، پھر چاہے اس کے پاس جتنی بھی آمدنی ہو وہ خوش نہیں رہ سکتا. لیکن ایک عام مزدور آدمی ہے، وہ ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، اس کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشت، خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا یہ کیا ہے؟ آدھی معیشت ہے. یہ سمجھ میں آئی؟ آگے دیکھیں، والتودد الی الناس نصف العقل، یہ بھی اسی حدیث کا حصہ ہے. تودد، ود کہتے ہیں محبت کو، تعلق کو. تودد کہتے ہیں لوگوں سے تعلق اور محبت رکھنا، اچھے تعلقات رکھنا. والتودد الی الناس نصف العقل، لوگوں کے ساتھ محبت رکھنا، محبت سے پیش آنا، تعلق رکھنا، یہ نصف عقل ہے. یہ کیا ہے؟ نصف عقل ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ لوگوں کے ساتھ تعلق بنا کر رکھنا، اچھے تعلقات رکھنا، یہ نصف عقل ہے. کیا ہے؟ نصف عقل. یہ انسان یعنی آدھی عقل اس کی یہاں مکمل ہو گئی، یہ سمجھدار ہے. دیکھیں دنیا میں 2 طرح کے انسان آپ کو ملیں گے عام طور پر. بعض وہ ہوں گے جن کے ہر ایک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے،
سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر ایک کے ساتھ اچھا تعلق ہوگا، دوستی ہوگی، محبت کا تعلق ہوگا، اس کے تعلقات کا دائرہ وسیع ہوگا۔ بعض وہ ہوں گے کہ جس نے ہر ایک کے ساتھ جو ہے کیا ہے تعلقات خراب کر دیے ہوں گے، یہاں تک کہ اپنے گھر میں بھی شاید نہیں بنتی ہو، والدین سے بھی بعض مرتبہ تعلقات خراب، بیوی میاں بیوی میں تعلقات خراب، سگے بھائیوں میں تعلقات خراب، اولاد ماں باپ میں تعلقات خراب، دوستوں میں دوست تو ہے ہی نہیں بھائی، ویسے ہی تعلقات خراب۔ دونوں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں؟ دیکھیں، ایک گھریلو معاشی نظام ہے، ایک باہر کی زندگی ہے۔ سمجھدار انسان کامیاب وہ ہے جو دونوں کو اچھا رکھے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ گھریلو نظام درست ہوگا معاشی مضبوطی سے، معیشت کی درستگی سے، باہر کا نظام اچھا ہوگا تعلقات کی درستگی سے۔ یہ خلاصہ ہے، بنیاد ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ گھریلو نظام خوشحال بنے گا کس سے؟ معاشی نظام کی اصلاح سے۔ باہر کا نظام اچھا بنے گا تعلقات کی اچھائی سے، تعلقات کی مضبوطی سے۔ تو دیکھیے، جس انسان پر خوشی بھی آتی ہے، غمی بھی آتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے، اچھائی برائی بھی آتی ہے، اس کو مشورے کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہر مشورہ آپ کو آپ کی بیوی نہیں دے سکتی، آپ کا بیٹا نہیں دے سکتا۔ بہت ساری چیزوں میں آپ مشورہ لو گے اپنے باہر کے دوستوں سے، جو سمجھدار ہو، دیندار ہو، جس کو اس معاملات کا اندازہ ہو۔ اب انسان پر ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان کو مشورے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کے مخلص دوست ہوں، یہ قیمتی سرمایہ ہے، وہ آپ کو اچھا مشورہ دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو کوئی پریشانی، اچانک حادثہ آ جائے، پریشانی ہو جائے، آپ کے پاس دوست تعلق والے موجود ہیں، وہ فوراً آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کے خاندان سے تعلقات اچھے ہیں، کل کو اونچ نیچ آئے گی، اچھائی برائی ہے کہ خاندان آ کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گھر میں انسان کی زندگی خوشحال ہوگی، والدین کی، انسان کے والدین سے تعلق اچھا ہے، خدمت کر رہا ہے، والدین خوش ہے، بیوی راضی ہے، بچے خوش ہے، گھر میں بھی انسان اچھا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کسی کا مزاج یہ ہے کہ بھئی کسی سے بنا کے نہیں رکھنی، بھئی خاندان والے بھی برے ہیں، دوستی تو کوئی اس قابل ہی نہیں، میں کسی سے تعلق نہیں رکھنا، کہتے ہیں نا بعض لوگ آدم بیزار، جسے ہم کہتے ہیں آدم بیزار ہے، بھئی کسی سے اچھا تعلق بنا کر نہیں رکھنا۔ پھر کیا ہوگا؟ کل کو اگر خدا نخواستہ اچھائی برائی آئی، غمی خوشی آ جائے، انسان پر اچھائی برائی آئے، پھر کیا ہوگا؟ یہ اکیلا ہوگا۔ بات سمجھ میں؟ کوئی انسان دیکھے دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ذات اللہ پاک کی ہے واحد، جو حقیقی مددگار ذات ہے، لیکن یہ چیز توکل کے منافی نہیں ہے۔ تعلق رکھنا یہ توکل کے اسباب کے منافی نہیں ہے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا اسباب کے ساتھ چلتی ہے۔ اور یہ بات کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوا کہ حقیقی مؤثر بذات تو اللہ پاک کی ذات ہے، لیکن اسباب کے درجے میں انسان دنیا سے، لوگوں سے، ان سے بھی مدد حاصل کرتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو سمجھ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر ایک کے ساتھ اچھا تعلق بنا کر رکھے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اب خدا نہ انسان ہے، ایمرجنسی ہو گئی، بھئی کوئی پریشانی، گھر میں بیماری آ گئی، اچانک ضرورت پڑ گئی، مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے کسی سے اچھا تعلق ہی نہیں ہے، میں اس سے کہوں گا یار ذرا مجھے بہت سخت ایمرجنسی ضرورت ہو گئی، بھئی میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن میں نے اچھا تعلق رکھا، میں صداقت شاہ کے پاس گیا، میں نے کہا یار مجھے ضرورت ہے، اس نے کہا جی جی بالکل، آپ پریشان مت ہو، بس بتائیں کہ کتنے چاہیے، خالی لکھ دے چیک پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک اچھے تعلق کی دلیل ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ اگر اچھا تعلق ہو، میں نے کہا نا مالداری کا تعلق، غنا کا تعلق دل سے ہے، مال سے نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو ہمدردی ہے، ایثار ہے، اس کا تعلق مال سے نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا فارسی میں تونگری و دل اسنب مال، بزرگی و عقل اسنب سال، کہ مالداری کا تعلق دل سے، انسان دل کا غنی مالدار ہو، دل بڑا ہو، اور بزرگی عقل مندی کا تعلق کیا ہے؟ عقل سے ہے، عمر سے نہیں ہے۔ تو اچھے تعلقات سے انسان کی باہر کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔ ورنہ اگر دیکھیں حقیقت میں دیکھا جائے، میں نے صبح بھی سبق میں عرض کیا کہ خدا نخواستہ اگر معاشی نظام درست نہیں ہے، باہر تعلقات خراب ہے، یہ چیزیں انسان کی اور چیزوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ انسان کی صحت ہے، انسان کی نفسیات ہے، جسمانی نظام۔
اس پر باہر کے حالات کا بہت اثر پڑتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ نا بند کہنے بھائی مجھے مستقل ٹینشن ہے، مالی پریشانی ہے، انسان ذہنی ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے. یا باہر وہی تعلق صحیح نہیں ہے، تعلقات نہیں. یہ جو تعلق ہیں، اچھا دوست کہتے ہیں نا کہ انسان کو اچھا دوست میسر ہو، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. مخلص دوست، مخلص کیوں؟ معاشی نظام مضبوط ہوگا، آپ کو یکسوئی حاصل ہوگی. اور اس یکسوئی کے بغیر میں نے عرض کیا صبح بھی کہ انسان کے لیے عبادت کرنا اور دینی خدمت کرنا بھی بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے. اگر معاشی نظام درست نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہے، جسم پر بھی اثر پڑے گا، صحت پر بھی اثر پڑتا ہے، اور انسان کے اپنے عبادات، معاملات یا جو دینی خدمات ہیں اس پر بھی اثر پڑ جاتا ہے. تو اس سے یکسوئی حاصل، یکسوئی سے آپ عبادت معاملات کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری کہ معاشی اعتبار سے انسان پرسکون ہو. اور انسان رکھ سکتا ہے اپنے آپ کو نا کہ بھئی خرچ تو انسان کے بس میں ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ بھئی مجھے ٹینشن نہیں ہو، مجھے ہر مہینے فکر اور پریشانی نہیں ہو. تو اس کے لیے آمدن تو میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ جتنی ہے بہرحال اس کے لیے انسان کوشش بھی کرے، دعا کر سکتا ہے، لیکن خرچ تو بالکل میرے اختیار میں، اس کو کم سے کم کر لوں، کم سے کم کر لوں. تو اس سے کیا ہوگا کہ زندگی میں یکسوئی ہوگی، خوشحالی ہوگی. اسی طرح اگر باہر کے اعتبار سے بھی انسان سکون چاہتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے انسان چاہتا ہے بھئی اپنے دوست کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤں، اپنے دل کا حال اس کو سنا لوں، اس کے ساتھ تبادلہ خیال، اس سے بھی انسان کے ذہن کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے. میں نے عرض کیا صبح سبق میں کہ بعض مرتبہ انسان کو صرف تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اچھا دوست اگر صرف تسلی کے کلمات بھی کہہ دے، آدھی پریشانی ان الفاظ سے دور ہو جاتی ہے. بعض مرتبہ ہوتا ہے نا، کوئی آتا ہے بس سخت یہ پریشانی ہے، میں نے صرف یہ کہا اللہ پاک بہت خیر فرمائیں گے، آپ پریشان مت، تو بہت خیر ہو جائے گی. میں نے اس کے لیے کچھ کیا نہیں، یا شاید میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میرے بس میں نہیں ہے، لیکن میں نے جو زبان کے کلمات کہے ہیں آپ تجربہ کر لیں، آدھی پریشانی اس کی ختم ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے کہ نا بعض لوگ ٹینشن دینے والے ہوتے، بعض ٹینشن ختم کرنے والے ہوتے. تو بعض مرتبہ انسان ایک غلط جملہ کہے کہ پریشانی میں اضافہ بھی کر سکتا ہے. ناسمجھ انسان، سمجھدار انسان تسلی پریشانی ختم کر دے گا، چاہے عملاً کچھ نہیں کر سکتا ہو. تو دیکھیں یہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں اہم ہیں. ایک گھریلو نظام میں اقتصادیات معیشت، کہ انسان اگر گھریلو سکون چاہتا ہے، اچھے انداز میں زندگی گزارنا، گزر بسر چاہتا ہے، اپنی معاشی نظام کو، معیشت کو اچھا بنا لے. اور یہ تبھی بنے گا جب آمدن خرچ سے کیا ہو، زیادہ ہو. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آدمی ہے یار میں اس کے ساتھ برے رویے سے پیش آ رہا ہوں. کسی بھی انسان کے ساتھ انسان کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. کسی کے متعلق بھی انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ یعنی یہ کسی کام کا نہیں ہے، خدا نخواستہ. اور بہرحال اخلاقیات کا تقاضا بھی ہے، دین اور شریعت کا تقاضا بھی ہے کہ انسان ہر ایک کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آئے، اچھے تعلق کے ساتھ پیش آئے. اسی لیے دیکھیں جو آداب المعاشرت آپ پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے، انسان بھئی سلام کرے، افشوا السلام. اس سلام سے کیا ہوتا ہے، دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ پاک دل میں تعلق اور محبت پیدا کرے. آپ گزریں، اجنبی ہوگا، لیکن آپ اسے سلام کریں، وہ جواب دے گا، اس کے دل میں قدرتی طور پر آپ کے لیے اچھا خیال پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی کہ یار اس نے مجھے سلام کیا، اچھا آدمی ہے. ہو سکتا ہے کل کو کچھ تعلق بھی بن جائے. بعض مرتبہ صرف سلام دعا سے ایسی دوستیاں بن جاتی ہے، تعلقات، کہ مرتے دم تک اس کو نبھایا جاتا ہے، وفاداری کی جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو سلام انسان کرے، ملے تو مسکرا کر ملے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اگر میں گزرا اور میں نے قصداً و ارادتاً سلام ترک کیا، یا اس نے کیا بھی میں نے منہ پھیر لیا، لازمی دل میں منفی خیالات پیدا ہوں گے، اچھا تصور پیدا نہیں ہوگا میرے لیے. کہیں گے انسانیت سے خالی ہے، یہ تو خود بھی سلام نہیں کر رہا اور میں نے جواب دیا تو اس کا بھی نہیں دیا. کل کو پھر انسان قدرتی طور پر تنفر دل میں پیدا ہو جاتا ہے. تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے، سمجھدار انسان یہ ہے کہ اپنے باہر کے معاملات کو بھی اچھا رکھے. دیکھیں نا، جس کے تعلقات اچھے ہوں، کوئی پریشانی غمی خوشی آتی ہے، سینکڑوں افراد اس کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ اللہ پاک کا فضل. اصل مددگار کی ذات اللہ پاک کی ہے، لیکن اسباب کے درجے میں اس کو پریشانی نہیں ہوتی. ہر ایک اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے. کہتے ہیں بھئی یہ میرا تعلق دوست ہے. قلبی اعتبار سے ہر ایک اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تعاون کے لیے بھرپور تیار ہوتا ہے.
لیکن اگر میں نے تعلقات ہی اتنے خراب رکھے، ہر ایک کے ساتھ بگاڑ دیے، تو اس صورت کے اندر پھر کیا ہوگا کہ معاملات صحیح نہیں چلیں گے۔ گھر کے معاملات کا درست ہونا بھی ضروری، باہر کے معاملات کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں دیکھیں آپ علیہ السلام نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشت، خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا یہ نصف معیشت ہے۔ آدھا مسئلہ تو یہاں حل ہو گیا آپ کا۔ والتودد الی الناس نصف العقل، اور لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا یہ آدھی عقل مندی ہے۔ آدھا مسئلہ یہاں حل ہو گیا، دونوں مسئلے حل ہو گئے، گھر کا بھی باہر کا بھی۔ دفتر میں تعلق اچھے ہیں، میں جہاں دکان میں کام کرتا ہوں پڑوس کے دکانداروں سے تعلق اچھے ہیں، میں جس فیکٹری میں کارخانے میں کرتا ہوں وہاں سب ساتھیوں سے اچھے۔ اب دیکھتے ہیں نا دکان والے ہوتے ہیں، ہمارے نسیم بھائی ماشاءاللہ دکان چلاتے ہیں، ان کو زیادہ تجربہ، قریب والے سب سے تعلق ہوتا ہے۔ کہتے بھائی کیا ہے بھائی، چلے بھائی کھلا مثال کے طور پہ چاہیے، اس کو چاہیے، آپ کا گاہک آ گیا، اب کہہ رہے بھائی چلے اس کو آواز دے رہے بھائی ذرا اس کا کھلا دینا، وہ فوراً دیتا ہے یا نہیں؟ وہ تب دے گا، آپ کا تعلق ہے، آپ کے ساتھ تعلق، کل کو آپ اس کے کام آ رہے ہیں، وہ آپ کے کام آ رہا ہے، آپس میں بہرحال انسان کی ضرورت پڑتی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اگر میں نے پڑوس والے سے تعلق خراب کیا، یا گھر کا پڑوسی ہے، دکان کا ہے، گھر کا پڑوسی ہے، پڑوسی کے کتنے حقوق ہیں، لیکن آج ہم پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس پڑوسی سے لڑائی، اس والے سے لڑائی، سامنے سے لڑائی، ادھر سے لڑائی، گلی میں ہے تو اس سے لڑائی۔ اب کیا ہوگی، انسان ہے، خوشی غمی آتی ہے، معاملات آتے ہیں، ایمرجنسی آ جاتی ہے، پھر پریشان ہے۔ کل کو انسان پر ضرورت آتی ہے، کوئی فوتگی خدا نخواستہ ہے، اب ضرورت پڑ گئی، تعلق اچھا ہو کہ بھئی اب میں گھر خالی کر رہا ہوں، آپ اپنے مہمانوں کو یہاں بٹھائے، ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا پڑوس اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، تو پڑوسی سے آپ بنا کر رکھیں، باہر کے معاملات صحیح رکھیں، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔